مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کوئی امید ہے یہ جو ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی، اور ہم ہمیشہ پرانے انتخابات کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ 13 میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے، 18 میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے، تو ہم نے کچھ سیکھا ہے؟ کیا ہم کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں یا وہی کرنے جا رہے ہیں جو آج تک ہوتا آیا ہے؟ میرے خیال سے تو ہم نے کچھ نیا نہیں سیکھا رحمان بھائی۔ 2018 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے کہ اس کے نتیجے میں جو آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا، کس طرح یکجان یا قلب ہو کے عمران خان صاحب کو فنشنگ لائن کے قریب پہنچایا گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو کرائسس کھڑا ہوا، جو 8 یا 10 پارٹیاں تھیں، پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو چین سے حکومت نہیں کرنے دی۔ اور آئی فیئر کہ اگر آنے والا جو الیکشن ہے 2023 میں ہوتا ہے یا 2024 میں جب بھی ہوتا ہے، اگر وہ اسی طرح کا الیکشن ہوا تو پھر جو بھی اس الیکشن کے نتیجے میں حکومت میں آئے گا اس کو اس کا مخالف کیسے حکومت کرنے دے گا؟ تو ہمارا تو المیہ یہ رہا ہے پاکستان میں کہ آج تک فری اینڈ فیئر الیکشنز ایک خواب بن کے رہ گئے ہیں۔ ہم اپنی ریجن کے اندر ایک ایسا ملک بن چکے ہیں کہ جو کنٹینیوسلی ڈاؤنورڈ سلائیڈ کر رہا ہے، اور جب تک ہم اپنے اس نظام حکومت کے اندر آنے کے لیے جو نظام ہے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمارے بحران در بحران بڑھتے جائیں گے، اور ہم جو بات سمجھ نہیں پا رہے نہ جانے کس طرح سمجھیں گے کہ سیاسی بے یقینی اور سیاسی عدم استحکام کبھی ملک کو ترقی کی راہ پر نہیں پڑنے دے گا، اور اس کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ فری اینڈ فری الیکشنز ہوں، اور ان الیکشنز کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے پھر اس کو حکومت سکون سے کرنے دی جائے۔ جو پاکستان کی تاریخ میں ہے اب کہ ہماری پوری تاریخ میں ایک بھی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جو اپنی مدت پوری کر سکا ہو، یہ اب ساری چیزیں بند کرنا پڑیں گی اگر آپ اپنے ملک کو راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں، ادروائز کرائسس در کرائسس اب لیکن یہ اس جسم میں سخت بھی باقی پہلے ہمارے جب بات ہوتی رہی تو اکثر آپ لوگوں کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا رہا کہ کسی ایک جماعت کے پاس یا کسی ایک سیاستدان یا کسی ایک لیڈر کے پاس ہمارے ان مسائل کا حل نہیں ہے جو ہمارے مسائل ہیں۔ اب تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایک جماعت جو ہے وہ اکیلے ان معاملات کو چلا سکتی ہے، یا پھر جو ہے وہ اسی طرح سے کوئی مل جل کر ہی آپ آگے چلتا ہوا جو ہے وہ سسٹم دیکھ رہے ہیں؟ رحمان بھائی، مسائل کے حل بھی موجود ہیں، ہمیں سولوشنز تلاش کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی دوسرے ملکوں سے لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کی سولوشن موجود ہے۔ سوال یہ کہ کیا آپ کے پاس انٹینٹ ہے، کیا نیت ہے ان سولوشنز کو امپلیمنٹ کرنے کی؟ آپ خود دیکھ لیجئے کہ تمام جماعتوں کا آپ منشور اٹھائیے، کسی جماعت کے منشور میں آپ کو کوئی فرق چیز نظر آتی ہے؟ سب ایک جیسی گفتگو کرتے ہیں، آپ کو بھی مسائل کے حل کا پتہ ہے، مجھے بھی مسائل کا حل کا پتہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت یا تو اپنے ذاتی معاملات میں مقدمات میں اتنی الجھ چکی ہیں، یا دوسرا وہ پاور پالیٹکس کے اندر الجھی ہوئی ہیں، عوام کے ایشوز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا، ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ پیدا ہو گیا ہے۔ اب تمام جماعتیں بیساکھیوں کی تلاش میں کہ کسی طریقے سے بیساکھیاں ملیں اور وہ اقتدار میں آ جائیں۔ آج جو صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ ان کو بھی کوئی راستہ ملے تو وہ بھی ڈیل سٹرائک کر لیں۔ تو پاور پالیٹکس جب تک چلتی رہے گی، سیاست لوگوں کے ایشو سے دور ہوتی رہے گی۔ آج پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے اوپر مجھے کوئی زیادہ بہت تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عام آدمی بہت مشکل زندگی گزار رہا ہے۔ تو لیکن نون لیگ نے سیاسی پارٹیوں کو نہ صرف اپنے آپ کو کیونکہ سیاست پر جو ہے وہ بات ہوتی رہتی ہے، اور میں آپ کی رائے کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن نون لیگ نے بھی کلیم کیا، انہوں نے کہا ہم نے جو احتساب والی بات ہے وہ چلیں وہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، معاملہ پیچھے رہ گیا، ہم جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ بس آگے کی بات ہو، امید کی بات ہو، ترقی کی جو ہے وہ بات ہو۔ اب تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ اس کے اندر سنسیریٹی ہے؟ اب اس کی بھی دو انٹرپریٹیشن ہیں، کچھ لوگ اسے یو ٹرن کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آگے آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، جو پچھلی باتیں ہوئی ان کو پیچھے چھوڑ دیں اور آگے کی بات کریں۔ دیکھیں، ہمیں دیکھنا تو آگے کی طرف ہی پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک خیر ضمنی بات ہے مسلم لیگ نون کا یو ٹرن، لیکن اس سے جو بڑی اور اچھی ابتدا کی ہے وہ چیف جسٹس نے کی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ انہوں نے جو بگننگ کی ہے اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے اپنے ادارے کی غلطیوں کو تسلیم کیا ہے،
انہوں نے سپریم کورٹ نے جو بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل تھا اس کو ایک غلطی قرار دیا، انہوں نے جو ڈکٹیٹرز کو سٹیمپ کرنے دیا، ان کے رولز کو جسٹیفائی کیا، اس کو انہوں نے غلط قرار دیا، حتیٰ کہ اپنے سابقہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی جو ریکارڈنگ کے معاملے میں غلطی تھی اس کو بھی انہوں نے ایک ہمالین مسٹیک کہا۔ انہوں نے ایک اچھی ابتدا کی اور سفر اگلا آپ نہیں شروع کر سکتے جب تک آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہ کریں۔ تو ہمارے ہاں غلطیاں تو سب نے کی ہیں، سیاستدانوں نے کی ہیں، جوڈیشری نے کی ہیں، ملٹری ایلیٹ نے کی ہیں، تو اب ہم سب کو، اور میڈیا بھی اس میں شامل ہے، میڈیا بھی بری ذمہ نہیں ہے، ہم سب نے مل کے اس ملک کو اس مقام پہ پہنچایا ہے، تو اپنی غلطیوں کو ماننا پڑے گا۔ اور اگر ہم اس ملک کے لوگوں کے لیے اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، 25 کروڑ لوگ ہیں، ان کی بہتر تعلیم، بہتر صحت، ایک خوشحال زندگی، نظام انصاف کی بہتری، یہ ساری چیزیں اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ایک ساتھ بیٹھ کے پہلے الیکشن سے پہلے ایک گرینڈ ڈائیلاگ کرنا پڑے گا اس کے اندر، تاکہ آنے والا الیکشن کنٹروورشل نہ ہو۔ انفارچونیٹلی مجھے تو لگ رہا ہے کہ الیکشن کافی کنٹروورشل ہوگا جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، اور آئی ہوپ کہ سینس پریویلز۔ مجھے تو کوئی آگے بحران مزید گہرا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن میں یہ ادھر ڈائیلاگ کیسے ہو اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ہم بہت سارے نئے پولیٹیکل ایکٹرز دیکھ رہے ہیں، بشمول آپ نے بھی اس خواہش سے کہنا چاہیے یا کوشش کہنا چاہیے، یا آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ نئی جماعت جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی ہے، خٹک صاحب نے بھی اپنی پارٹی بنائی ہے، تو یہ نئی سیاسی جماعتوں کی آپ کو لگتا ہے ہمارے ہاں گنجائش ہے، اور ان کے پاس حل ہے، یا پھر پرانی سیاسی جماعتوں کے پاس جو ہے وہ حل ہونا چاہیے، یا حل ہے وہ ان کے پاس؟ رحمان بھائی، پچھلے 3 سالوں میں کون سی ایسی جماعت ہے جو پاکستان میں حکومت میں نہ رہی ہو؟ تحریک انصاف حکومت میں رہی، مسلم لیگ نون حکومت میں رہی، پیپلز پارٹی حکومت میں رہی، جے یو آئی حکومت میں رہی، ایم کے ایم حکومت میں رہی، اے این پی حکومت میں رہی، نیم اے پولیٹیکل پارٹی، اور وہ پاکستان میں حکومت میں رہے پچھلے 3 سالوں میں۔ ان کے اپنے مسائل تو کم ہو گئے، جن کے اکاؤنٹس فریز تھے وہ تو ڈی فریز ہو گئے، جن کے نام ای سی ایل میں تھے اس سے نکل گئے، مقدمات میں ریلیف مل گیا۔ پاکستان کے عوام کو کیا ریلیف ملا؟ تو جماعتیں جب بات کرتی ہیں، جو ساری سیاست کرتی ہیں عوام کے ایشوز کے لیے، ان کے اوپر تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو فیلئر ہے وہ تو روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے، ایک گنجائش ضرور پیدا ہوتی ہے، لیکن کیا اس کا جواب استحکام کی طرح ایک پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے؟ اگر آپ کے اوپر اس ماحول میں جو اس وقت پاکستان میں برپا ہے، آپ کے اوپر اگر ایک پرو اسٹیبلشمنٹ سٹیمپ ہو، آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ نے اگر فنڈامنٹل کانٹرڈکشنز اپنے معاشرے کی طے نہیں کرنی، جس میں سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ ملک چلانا کس نے ہے، تو پھر وہ ٹیک آف نہیں کر سکتی، اور پھر اسی طرح ہوگا جس طرح استحکام کے ساتھ ہوا۔ تو ایک گنجائش موجود ہے، لیکن ایک کلیئرٹی کے ساتھ، جس کے اندر ایشوز پراپرلی آئیڈینٹیفائی ہو، مہنگائی کو ختم کرنے کا ایک مینیفیسٹو ہو، آپ کی کلیئرٹی آف تھاٹ ہو، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جناب اب آپ کو پیچھے رہنا چاہیے اور ملک کو سیاستدانوں کو چلانے دیں۔ اگر ریجن میں سیاستدان چلا سکتے ہیں، انڈیا جیسے ملک کو چلا سکتے ہیں، بنگلہ دیش جیسے ملک کو چلا سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی ملک انشاءاللہ ٹھیک چلے گا۔ ذرا تسلی رکھیں، عوام کو، لوگوں کو منتخب کرنے دیں اور انہی کو احتساب کرنے دیں۔